کہ لوگوں کو ناامیدی ہو جاتی ہے، یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ ہم کو کیوں مغفرت کرے گا، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، 1450 سال پہلے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو آپ کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، جو آپ کو نہیں جانتا، نہ آپ کے خون سے ہے۔ وہ شخص آ کے کہتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور ہر گناہ کیے ہیں اور اتنی کوانٹٹی میں کیے ہیں کہ اگر میرے گناہ اس زمین میں سب کو بانٹ دیا جائے تو وہ سب جہنم میں چلے جائے اور میں بھی چلا جاؤں۔ وہ جانتا تھا جہنم ہے، وہ سب کو لپیٹ لے ساتھ میں، میرے گناہ اتنے ہیں اور اتنی کوانٹٹی میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، کیا یہ معافی کے لائق ہے؟ اب آپ سوچو، نہ وہ رشتہ دار ہے، نہ ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، اور نہ ہی ان کو جانتا ہے پہچانتا ہے۔ انہوں نے سنا اور آ کے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو اسلام لایا؟ تو نے کلمہ پڑھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ فوراً ایمان لے آیا، وہ فوراً ایمان لے آیا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی فوراً ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد وہ پوچھتا ہے، کیا اب میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا ہاں۔ اب وہ چونک گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ چونک گیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اب آپ جواب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پکڑ لیجئے کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیرے گناہ معاف ہو گئے اور جو تو نے گناہ کیے تھے اللہ نے اس کو نیکی میں بدل دی، اللہ نے اس کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور تیرے گناہ تو وہ معاف ہو گئے بلکہ یہ ریوارڈ مل گیا تجھے، یہ ریوارڈ تجھے مل گیا، جو تیرے گناہ ایکسچینج بھی ہوئے اور تو اور اس کے برابر نیکی بھی مل گئی۔ اب اس نے گناہ کتنے کیے تھے اس کے برابر نیکی فری۔ یہ ایمان ہے، توحید اس کو کہتے ہیں۔ اور فوراً لے آیا۔ اور ادھر آپ ایگزامپل دیکھو، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جناب ابو طالب، جنہوں نے تا حد تک عمر، جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، جب تک مکے میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا، کوئی اف تک نہیں کہہ پایا۔ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا، قرآن حدیث پڑھیں گے تو اس میں سب کچھ لکھا ہے، الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب تک آپ حیات تھے آپ کے پاس کوئی چھونے نہیں آیا، ابو جہل آپ کو پریشان نہیں کر پایا، لیکن جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اس کو اللہ کے سامنے رکھ کے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے۔ وہ ایمان نہیں لائے۔ اب ابو طالب، جناب ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے، آپ کا خون تھے، آپ کی دین میں جانتے تھے، اتنی مدد کی، اور ان کو دنیا کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، ٹخنوں تک، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا بھیجا پکے گا، لیکن وہ جہنم سے جانے سے نہیں بچ پائے۔ اور ایک اجنبی شخص جو میں نے پہلے بتایا، جس کا خونی کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ جنت میں چلا گیا، بلکہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ میں نیکی میں کر دیے۔ بتاؤ، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خون کا رشتہ اصل نہیں ہے، سگے ہونا اصل نہیں ہے، نبی کا لڑکا یا اولاد یا بیوی ہونا اصل نہیں ہے، ایمان ہونا اصل ہے، ایمان ہونا اصل ہے۔ تو جو لوگ آج اتنے گناہ کر چکے ہیں وہ نا امید نہ ہو اور گناہ پہ گناہ نہ کرتے چلے جائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ کے لیے آیا، توبہ کر لیں اور اللہ پر اگر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرے گا اور الٹا ان کے گناہ کے بدلے نیکی بھی دے گا۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا، شاید یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ بس یہی ویڈیو تھا آج کا۔ السلام علیکم، جے ہند۔